بھی قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بناؤ. در نفس سوزے جگر باقی نہ مان، لطف قرآن سحر باقی نہ مان. کہ تہجد کے قرآن پڑھنے کا جو مزہ آتا ہے نا، جب سے میرا گلا خراب ہوا ہے تو وہ مزہ نہیں آ رہا. تو بھائی اگر ایک داڑھی منڈے کو اتنا مزہ آتا تھا کہ وہ رو رو کے پڑھتا تھا، تو ہم تو جس قرآن کی وجہ سے ہم عالم بنے. تو اس لیے اپنی دیکھیں کہ کس وجہ سے مجھے قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا. تشخیص کریں، بیماری ڈھونڈیں. کوئی جھوٹ بول دیتا ہوگا اس وجہ سے، کوئی غیبت کر دیتا ہوگا اس وجہ سے، کوئی اور روحانی بیماری لگی ہوگی اس وجہ سے قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آتا. ہمارے حضرت مولانا پیر ذوالفقار خانم نقشبندی مجددی نے چکوال میں بیان کیا، بہت زبردست قرآن کی تفسیر بیان کی. دلی سے، بستی نظام الدین دلی سے ایک تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی. اس کے امیر نے نا حضرت پیر غلام حبیب سے کہا کہ یہ آپ کے خلیفہ نے بہت زبردست درس قرآن دی ہے، تو یہ کون سی تفسیر پڑھتا ہے، ہمیں بھی بتائیں، ہم بھی وہ تفسیر پڑھیں گے. تو بڑے حضرت بڑے جلال والے تھے. ان کا امیر صاحب یہ تفسیر دل پڑھتے ہیں. یہ کیا پڑھتے ہیں؟ تفسیر دل پڑھتے ہیں. یہ دل کے اوپر ذکر فکر مراقبہ کرتے ہیں. دل کو انہوں نے صاف کر لیا، اس لیے علوم و معارف کی بارش ہو رہی ہے ان کے اوپر. یعنی 50 جلدوں کے خطبات. ہماری معلومات میں نہیں ہے کہ اتنے کسی کے خطبات ہوں گے، اور ہر بیان دوسرے سے جدا. یہ کدھر سے علوم و معارف اتنے آئے؟ 150 کے قریب حضرت کی کتابیں ہیں. یہ قرآن کے عشق ہی کی وجہ سے ملا کہ شیخ ایسے ملے جو عاشق قرآن تھے، والد ایسے ملے جو عاشق قرآن تھے. روز 7 منزل، 1 منزل پڑھتے تھے، 6-7 پارے. اسی طرح حضرت کو خود بھی بڑی محبت ہے کہ تقریباً 4 مہینے میں حضرت نے بغیر استاد کے قرآن حفظ کر لیا تھا خود ہی. تو پھر قرآن کی محبت بندے سے بڑے بڑے کام کرواتی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن کی عاشقانہ والہانہ جنونی محبت نصیب فرما دے. اس سے پھر دیکھیں آپ کا فیض پھیلے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قبول کر لے. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور